8:30 بجے جماعت انشاءاللہ 8:30 بجے جماعت ہوگی انشاءاللہ۔ تیسرے قسم کا جادو سحر امراض ہم کہتے ہیں، اور بہت سارے سلف نے لکھے ہیں۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، گیٹھیوں میں پھونک مارنا جادوگروں کا کام تھا۔ گیٹھیوں میں پھونک مار کر کچھ پڑھتے جادوئی منتر اور اس میں پھونک مارتے، مرد بھی عورت بھی۔ جادو ہوتا ہے اللہ کے حکم کے ساتھ، اللہ کا حکم نہیں ہوگا تو جادو نہیں ہو سکتا، کیونکہ رب کریم نے کہا وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ۔ اب ایک جادو ہوا، کسی پر جادو کر دیا گیا، سحر استحاضہ۔ یہ کیا ہے؟ حیض عورتوں کو ہوتا ہے مہینے میں 3 دن 5 دن 7 دن، کسی کسی کو کیسے کیسے، تو خون بہت زیادہ بہتے رہتا ہے، ان کے جو حیض ایام ہیں اس کے علاوہ بھی خون بہتا ہے، بہت زیادہ بہتا ہے۔ بہت سارے میڈیکل ڈاکٹرز کو بتا لیتے ہیں، بہت سارا جو ہے میڈیکل ٹریٹمنٹ اور جتنے بھی پیتیس ہے اس کو استعمال کرنے کے باوجود بھی جو ہے علاج مکمل نہیں ہو رہا ہے، تکلیف ویسی ہی رہتی ہے۔ تو علاج کرنے روحانی باباؤں کے پاس چلے جاتے ہیں، اب وہاں پر بھی علاج نہیں ہوتا تو کوئی ہمارے تک پہنچا دیتے ہیں۔ تو ہم یہ کہتے ہیں هذا رکز من رکضات الشیطان، الفاظ نبوی کے مطابق، ترمذی میں حدیث ہے، حدیث نمبر 128۔ وہاں پر سحر کے وجہ سے نہیں ہے وہ، لیکن اللہ کے نبی جو بیان کرے رکز من رکضات الشیطان، حدیث پوری میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ حمنہ بنت جحش رضی اللہ عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ بہتا ہے، میرے لیے نماز کا حکم کیا ہے؟ دیکھیے نماز کا حکم پوچھ رہے، اللہ اکبر۔ آج نماز الا ماشاء اللہ لوگ پڑھتے ہیں، تو نبی نے کہا اپنے ایام حیض بھول گئی ہو کیا، یاد نہیں ہے کیا تاریخ؟ انہوں نے کہا یاد ہے لیکن زیادہ بہتا۔ اللہ کے نبی نے کہا موٹا کپڑا باندھ لو اور نماز پڑھو۔ انہوں نے کہا وہ باندھ لی ہوں لیکن اور بہتا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا پھر غسل کرو نماز پڑھو، غسل کرو نماز پڑھو۔ اس حدیث میں 3 مرتبہ غسل پانچوں نماز کے لیے، فجر سے قبل غسل اور نماز، ظہر سے قبل غسل ظہر اثر، اور مغرب عشاء میں جمع کرنے کے لیے کہا گیا، اور غسل کے ساتھ۔ اور ایک روایت میں ہے، ابو داؤد میں بھی یہ حدیث ہے، 5 نمازوں کے وقت غسل کا مسئلہ ہے۔ تو سحر استحاضہ بہت لوگوں کو ہوتا ہے۔ اگر کوئی نفرت کرتے ہیں کسی سے، حسد وغیرہ رہتا ہے، تو ان کا خاص کپڑا لے جا کر جادو کروا دیتے ہیں اور وہ جادو ہوتا ہے۔ تو شیطان جن انسان جسم میں داخل ہو کر جو ہے وہ کچو کے لگاتا ہے۔ رکز من رکضات الشیطان کیا مطلب؟ اللہ کے نبی نے ان صحابہ کو کہا کہ یہ شیطان کے ایڑ لگانے کی وجہ سے، شیطان کی کچو کا لگانے کی وجہ سے یہ خون ایک خاص رگ میں سے بہتا ہے۔ یہ اس کے علاوہ کاروبار کو خراب کرنے کے لیے جادو کرتے ہیں اسے، لیکن یاد رکھیے اللہ آزمانا چاہتے ہیں۔ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا، جو رب کریم نے سورہ فرقان آیت نمبر 2 میں کہا، سورہ نمبر 25 ہے، مقدر ہو چکا ہے تو پھر اللہ رب العالمین کا حکم ہوگا اور وہ جادو اثر ہو جائے گی۔ اور اگر اللہ کا حکم نہیں ہوگا، کائنات کے تمام جادوگر مل کر اگر جادو کرنا چاہے تو جادو نہیں ہو سکتا۔ یہ آج پہلی بار نہیں سنا میں ہمارے جناب عطا اللہ صاحب سے اور شیخ محترم سے کہ فلاں شخص جو ہے جادوگر کو چیلنج کرا، 50 لاکھ روپے انعام رکھے، وہ پی جے صاحب، کون ہے اللہ ان کو ہدایت دے، کہ مجھ پر جادو کرو بول کے۔ میں یو پی گیا تھا بلرام پور میں، ایک شخص نے مجھ سے کہا 5 لاکھ روپے انعام دے تو میرے پر جادو کر کے۔ اللہ اکبر! یہ قرآن اور حدیث سے دور ہیں، اور اگر قرآن حدیث پڑھ بھی رہے ہیں، یاد رکھ لو علم حاصل کرنا بڑی بات نہیں ہے، علم فہم سلف کے ساتھ ہونا، علم حاصل کر کے سلف الصالحین کے سمجھ کے مطابق آپ سمجھ رہے ہیں اور آپ عقیدہ اور عمل کر رہے ہیں، تب تو انشاءاللہ آپ کامیاب ہیں، آپ منہج محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہیں۔ تو فہم ضروری ہے سلف کا۔
تو ایسا کہنے لگے تو میں بولا کہ اللہ کے بندے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا، میں اور آپ کون؟ ہو سکتا ہے اگر اللہ چاہے تو۔ کیوں؟ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، سورہ یونس سورہ نمبر 10 آیت نمبر 107۔ اللہ اگر کسی کو پریشانی، نقصان اگر دینا چاہے تو کون ہے اس تکلیف کو اس بندے پر سے دور کرے سوائے اللہ کے؟ اور اگر اللہ کسی کو خیر عطا کرنا چاہے تو کون ہے اس خیر کو اس بندے سے ہٹا لے؟ نہیں، یہ اللہ کی مرضی سے۔ اللہ نے کہا وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، جادو میں بھی نقصان اللہ کے حکم سے اللہ کے حکم کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا جادو سے۔ تو اللہ آزمائش اگر رکھتے ہیں، آزمانا چاہتے تو جادو کا اثر ہو جاتا ہے اللہ کے حکم سے۔ یہ جادو ہے۔ اب اگر کسی پر جادو ہو گیا نا، جادوگر کے پاس جا کر علاج کروائیں گے تو کفر کرنے کے برابر ہے۔ دلیل میں اب آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، علاج بتا دیتا ہوں انشاءاللہ۔ جادو اگر ہو گیا ہے یا جن پکڑ لیا ہے، جسم کے اندر مسلط ہے، ٹھیک ہے، کسی جادوگر کے پاس جا کر صرف سوال کرتے ہیں، 40 دن کی نماز قبول نہیں ہونے والی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2230 2230 صحیح مسلم، من اتی کاہنا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 لیلہ، جو کوئی بھی کسی غیب کی خبریں سنانے والے کے پاس جا کر فسأله عن شيء، صرف سوال کرتا ہے کسی چیز کے مطابق، لم تقبل له صلاة 40 لیلہ، ایسے شخص کی 40 دن کی نماز قبول نہیں ہونے والی ہے۔ ارے نہیں بھائی، میں وہ مسجد کے حضرت جی کے پاس گیا تھا، وہ مولانا صاحب کے پاس، وہ حافظ جی، مفتی جی، اعوذ باللہ۔ امراوتی ایک ضلع ہے، میں گیا تھا مہاراشٹر میں، وہاں پر ایک مفتی صاحب ایک جماعت کے اللہ ہدایت دے، یو پی کا ایک بہت بڑا مدرسہ، اس مدرسے کے بہت بڑے، وہ جماعت کے بہت بڑے مفتی صاحب 21 نیمبو کاٹ رہے ہیں پیشنٹ کی پیشانی پر، ایسا علاج کر رہے ہیں، اور بہت ساری چیزیں منگا رہے ہیں، اعوذ باللہ، اللہ ہدایت دے ان کو۔ ریکارڈ ہو رہا ہے، میں جھوٹ نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ اکبر، اور اللہ کے فرشتے بھی ریکارڈ کر رہے ہیں، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جو کچھ بھی آپ کہو لپک کر درج کرنے والے 2 فرشتے آپ کے ساتھ اللہ نے لگا رکھے ہیں۔ سورہ قاف سورہ نمبر 50 آیت نمبر 18 تو ایسا ہو رہا ہے، ایسوں کے پاس جا کے صرف سوال کرتے ہیں کسی چیز کے مطابق، تو 40 دن کی نماز قبول نہیں ہونے والی آپ کی۔ رب کریم کے نبی کے الفاظ سنایا ہوں میں آپ لوگوں کو۔ نہیں بھائی صرف گئے، ہم مذاق کے طور پہ گئے، ہم جانتے ہیں اللہ عالم الغیب ہے، الغیب کون جانتا؟ فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ، سوال کرے کسی چیز کے مطابق، لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةُ 40 لیلہ، الفاظ نبوی ہے یہ۔ مت جاؤ ایسوں کے پاس، صحیح العقیدہ صحیح العمل علماء سے ملاقات کرو، اپنے مسائل ان سے بیان کرو، اور وہ کچھ اگر پڑھنے بتا دیتے ہیں پڑھو، خود پڑھو، کسی معالج، راقی، عالم، حافظ پر بھی ٹیک نہ لگاؤ کہ آپ پڑھیں گے تو شفا ملے گی، اللہ کی قسم نہیں مل سکتی شفا۔ میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو شفا نہیں دے سکے، ہم دے سکتے شفا؟ ایسے بابے دے سکتے، یہ تعویذ گنڈے پلیتے والے، نہ قبروں میں دفن مردے کسی کو شفا دے سکتے، نہ ہی قبروں کی کمائی کھانے والے یہ مجاور، یہ ملے، نام نہاد عالم، یہ بھی کسی کو شفا نہیں دے سکتے، اور نہ ہی صحیح العقیدہ صحیح العمل اہل حدیث منہج والے، ہم معالجین، راقی، حافظ، عالم، ہم اہل حدیث منہج والے بھی کسی کو شفا نہیں دے سکتے۔ میرا یہ ایمان ہے، مجھے اگر چھوٹی سی بیماری چھو جائے تو میں اپنے آپ کو شفا نہیں دے سکتا، مجھے بھی، میری اولاد کو بھی، میرے والدین کو بھی، کائنات کے ہر انسان کو اللہ ہی شفا دینے والے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا تھا، صحیح بخاری حدیث نمبر 5763، عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتے ہیں حدیث کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات بہت زیادہ دعا کیے،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو فرشتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے, لیٹ گئے. دو فرشتے آئے, آ کے ایک فرشتہ پیر کے پاس کھڑا ہوا, ایک فرشتہ سر کے پاس کھڑا ہوا. ایک سوال کرتا ہے, دوسرا جواب دیتا ہے اس کے سوال. ان کو کیا ہوا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہوا؟ دوسرا جواب دیتا ہے جادو کیا گیا. پھر سوال کرتا ہے کس نے کیا؟ لبید بن اعصم نام کے یہودی نے کیا. پھر وہ سوال کرتا ہے کیا چیزیں لے کر کیا؟ جواب دوسرا فرشتہ دیتا ہے اللہ کے نبی کے سر کے بال اور کنگھی لے کر. طبرانی تفسیر ثنائی فلق اور ناس کی تفسیر میں آپ کو ملے گا کرتا بھی لے کر جادو کیا گیا تھا. تو تیسرا سوال کیا؟ چوتھا سوال کرتا ہے کہ یہ چیزیں رکھا کہاں پر ہے؟ تو جواب دیتا ہے فرشتہ ذروان نام کا ایک کنواں ہے مدینے میں, مدینے کی بات چل رہی ہے, ذروان نام کا ایک کنواں ہے, وہاں پر یہ رکھا اس کنویں میں جادو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو داؤد طبرانی کی روایت کے مطابق علی رضی اللہ عنہ کو بھیج کر منگوائے, لیکن صحیح بخاری حدیث نمبر 5763 کے مطابق کچھ صحابہ کو آپ لے کر گئے اور پھر وہاں سے وہ چیزیں نکالے اور پھر اس کو وہیں زائل کر دیے. رب کریم کے نبی کے پاس جبرائیل آئے, فآتاہ جبریل نزل علیہ بالمعوذتین. جبرائیل علیہ السلام آئے معوذتین لے کر. معوذتین کیا ہے؟ یہ تعوذ, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں نا ہم, پناہ مانگنے کو تعوذ اعوذ کہتے ہیں. تو پناہ مانگنے والی دو صورتیں معوذتین جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے. 11 آیتیں اس میں, فلق میں 5 آیتیں, سورہ فلق میں 5 آیتیں, سورہ ناس میں 6 آیتیں. وہ چیزوں پر, وہ بال پر, کنگھی پر 11 گیٹھیاں ڈلی ہوئی تھی. ہر ایک آیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے کہ گیٹھی کھلتی. جیسا 11ویں آیت جیسا مکمل کرے 11 گیٹھی کھل گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو پہلے باندھا ہوا محسوس کرتے تھے, لیکن پھر آپ اپنے آپ کو کھولا ہوا محسوس کرنے لگے. فلق اور ناس کا شان نزول ہے یہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو جادو کیا گیا تھا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, سلسلۃ الصحیحہ حدیث نمبر 2761 اٹھاؤ. فآتاہ جبریل نزل علیہ بالمعوذتین, سورہ فلق اور سورہ ناس. مسلمانوں اگر جادو کا انکار کر رہے ہو کہ جادو کچھ نہیں ہے, جادو یہ سب خیالی باتیں ہیں, یہ سب نہیں ہوتا وغیرہ, تو فلق اور ناس کا انکار کر رہے, قرآن کی بے شمار آیتوں کا انکار کر رہے. جو قرآن کا انکار کرے وہ مسلمان باقی رہتا کیا؟ ایمان کے 6 ارکان میں سے چوتھا رکن ہے کتابوں پر ایمان رکھنا. مسلمانوں اللہ سے ڈرو, اللہ سے ڈرو, اپنے عقل کو زیادہ نہ دوڑاؤ. شریعت نے جو کچھ سمجھا دیا ہے بس ویسے سمجھ لو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف میں تھے. کیا ہوا تھا؟ جادو. کئی جان لیوا حملہ کرے لیکن کامیاب نہیں ہوئے تو جادو کر دیے. اب وہ جادو ہوا کیوں؟ معلوم, میرا ایمان ہے میرے نبی پر جادو کیوں ہوا. میرے رب کریم کو 2 سورہ فلق اور ناس نازل کرنا تھا اس لیے ہوا. میرا ایمان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقدیر لکھی جا چکی تھی. صحیح بخاری میں آدم کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے رب کریم نے تقدیر کو لکھ دیا تھا. تو تقدیر لکھی جا چکی تھی کہ فلاں یہودی نبی پر جادو کرنے والا ہے, اس کی تقدیر میں وہ کفر کرنا لکھا تھا. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تقدیر میں صبر کرنا, رب سے دعا کرنا لکھا تھا, اس لیے میرے نبی پر جادو ہوا. مسلمانوں عقیدے کو درست کرو. اگر تم یہ بات کا انکار کرتے تو تم ایمان بالتقدیر, ایمان بالقدر, اس کا بھی انکار کر رہے ہو. ایمان کے 6 ارکان ہیں, تم کتاب سے بھی انکار کر رہے ہو, قرآن اور حدیث سے, تقدیر کا بھی انکار کر دے رہے. پھر ایمان کے ارکان 6, تم ایمان مکمل نہیں ہے تمہارا. پھر اللہ سے ڈرو, اپنے عقل کو چھوڑو, قرآن حدیث کو سمجھو صحابہ اور سلف جیسا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا حکم ربانی سے. وہ جان لیوا جادو کرنے والے نے تو جان لینے کے لیے کیا, لیکن اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہوتا اثر اس کا. حکم یہ ہوا جادو کا کہ اللہ کے نبی کو بھولنے کی کیفیت ہوئی. لیکن یاد رکھو شریعت کی کسی چیز کو نبی نے نہیں بھولے. کیوں؟ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وحی بھولے اللہ کے جانب سے, نہ ہی شریعت کی کوئی چیز, نہ رسالت کے کوئی کام بھولے. آپ اپنی اہلیاؤں کے پاس, زوج مطہرہ جو تھی ان کے پاس
جانے کی باری بھولتے تھے. عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کوئی کام کر دیتے تھے نہیں کیا سوچتے تھے, بس اتنا ہوا تھا, لیکن شریعت اسلام کی کوئی چیز نہیں بھولے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اتنا ہی اثر تھا. تو بتانا چاہتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو شفا نہیں دے سکے. رب نے معوذتیں نازل کیا, نبی نے تلاوت کیے, وہ جادو زائل ہوا, نبی شفا یاب ہوئے رب کے حکم سے. جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو شفا نہیں دے سکتے تو قبروں میں دفن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ امتی, یہ مردے, عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ ہو یا خواجہ اجمیری ہو یا کوئی بھی ہو, تمہارے بنائے ہوئے اولیاء, تمہارے بنائے ہوئے اولیاء کوئی بھی ہو, وہ تمام کے تمام مردے ہیں. اور اللہ کے اولیاء جو ہیں, حقیقی اولیاء کون معلوم, ولی کون؟ سورہ جاثیہ سورہ نمبر 45 سورہ نمبر 45 آیت نمبر 19 کیا ہے آیت؟ واللہ ولی المتقین, اللہ ولی ہے کس کا؟ متقیوں کا. اللہ کس کو ولی بناتا ہے, کس کو دوست بناتا ہے؟ متقیوں کو. سورہ آل عمران میں کہا واللہ ولی المؤمنین, مومن اللہ کے ولی ہوتے, شرک کرنے والے اللہ کے ولی نہیں. اب تم کسی کو بھی بنا دے رہے, ننگے شاہ ولی اور فلاں. ناندیڑ جو ہے ایک ضلع ہے مہاراشٹر میں, وہاں پر خطبہ دینے 20 جون 2014 گئے تھے ہم. وہاں پر اس دن عرس تھا ایک حضرت الو شریف, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, ایسے ہے. تو یہ سب بنا لیے اولیاء, تو تمہارے بنائے ہوئے اولیاء بھی مردے ہیں ان کی قبروں میں, اور رب کریم کے اولیاء بھی مردے ہیں ان کی قبروں میں. دلیل سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 20 اور 21 20-21 والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون, اور یہ لوگ جا کے جس کو پکارتے ہیں اللہ کے علاوہ وہ کچھ پیدا نہیں کر سکتے بلکہ پیدا کیے گئے ہیں. اموات, مردے ہیں, غیر احیاء, زندہ نہیں ہیں. وما یشعرون ایان یبعثون, انہیں یہ تک شعور نہیں کہ کب اٹھائے جائیں گے. مسلمانوں, نہ یہ مردے تم کو شفا دے سکتے ہیں, ان کی کمائی کھانے والے ان کی قبروں پہ بیٹھ کے نہ وہ مجاور, نہ ہی اس منہج والے اس مسلک والے باب حافظ حضرت جی مفتی جی وغیرہ جی وہ شفا نہیں دے سکتے, نہ ہی ہمارے صحیح العقیدہ صحیح العمل علماء کسی کو شفا دے سکتے, نہ ہی ہم معالجین صحیح العقیدہ صحیح العمل منہج اہل حدیث والے راقی لوگ بھی شفا نہیں دے سکتے. شفا میرے نبی کو بھی اللہ نے دیے. ابراہیم علیہ السلام بیمار ہوتے, وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ, وہ یہ کہتے ہیں کہ جب میں مریض ہوتا ہوں آپ مجھے شفا دیتے ہیں. نبی اپنے آپ کو شفا نہیں دے سکتے. ایوب علیہ السلام وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ, رب کریم سے وہ کہہ رہے ہیں مجھے ایک تکلیف چھو گئی ہے, آپ ہی رحم کرنے والے ہیں. شفا میرے رب کریم کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ دیے, ابراہیم علیہ السلام کو اللہ دیے, ایوب علیہ السلام کو اللہ دیے. کائنات میں سب کو شفا دینے والا صرف اللہ, اللہ کے علاوہ کوئی نبی کسی کو شفا نہیں دے سکتے, کوئی ولی کسی کو شفا نہیں دے سکتے, کوئی عالم, کوئی حافظ, کوئی معالج, کوئی راقی کسی کو شفا نہیں دے سکتے. یہ تعویذ گنڈے پلیتے شفا دیتے. پھر یہ شرک ہے مسلمانوں, شرک. یخلقکم فی بطون امہاتکم خلق من بعد خلق فی ظلمات ثلاث, ہماری ماں کے بطن میں اللہ نے ہمیں 3 اندھیروں میں رکھا. ماں کے بطن میں تو ہم 3 اندھیروں میں حفاظت سے تھے. وہ ماں 9 مہینے رکھی تو کام بھی کی, ایک جگہ بیٹھی نہیں. پانی اگر گرا ہوا تھا پھسل کے بھی گری ہوگی, اٹھی بیٹھی چڑھی سیڑھی اتری, بازار گئی, بارش, ٹھنکالا جھکالا تمام. لیکن کون حفاظت کی ہماری ماں کے بطن میں؟ ہماری اللہ جو حفیظ ہے. تعویذ حفاظت کرتا آپ لوگوں کی, لال ڈوری نہیں, اجمیر کی ڈوری, یہ گلبرگہ کی ڈوری, اور یہ فلاں بابے کی ڈوری, اعوذ باللہ. یہ ہری نیلی پیلی کالی اودی ڈوری کسی کو حفاظت نہیں دے سکتی, شفا نہیں دے سکتی. تعویذ گنڈا پلیتا کسی کو شفا نہیں دے سکتی. شفا دینے والا اللہ. اٹھاؤ صحیح بخاری حدیث نمبر 5742, ثابت بنانی رحمت اللہ علیہ, وہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے ملاقات کرتے ہیں, بولتے ہیں بیمار ہیں. تو انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کیا میں تمہیں وہ رقیہ نہ کر دوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا ان پر؟ کیا ہے؟ اللہم رب الناس مذہب البأس واشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما. دعا کا ترجمہ سنو, اللہم رب الناس, اے اللہ انسانوں کے رب, اذہب البأس تکلیف کو دور کر دیجئے, واشفی انت الشافی شفا عطا کریے آپ,
اور آپ ہی شافی ہے. لا شفاء الا شفاؤک، نہیں ہے کہیں شفا سوائے آپ کی شفا کے. شفاء لا یغادر سقما، ایسی شفا دیجئے کہ کوئی بیماری باقی نہ رہے. ہم کو تو نبی یہ سکھا رہے کہ شافی اللہ، شفا دینے والا اللہ. یہ بابے اپنی دکانداری چلانے کے لیے شرک اور بدعت خرافات. نہ یہ تعویذ حفاظت کر سکتا نہ شفا، یہ شرک ہے. دلیل لو. دلیل یہ ہے مسند احمد جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 156 156 پیج نمبر والیوم 4 مسند احمد. نبی کے الفاظ، من تعلق تمیمۃ فقد اشرک، جس کسی نے تمیمہ لٹکایا، اس سے تعلق کیا اپنا، فقد اشرک، یقیناً اس نے شرک کیا. شرک کرنے والے پر رب کی جنت حرام ہے، جہنم اس کا ٹھکانہ ہے. وَإِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ. سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 72. رب نے کہا جو کوئی بھی شرک کرتا ہے رب کے ساتھ، اس پر رب نے جنت کو حرام کر دیا ہے، جہنم اس کا ٹھکانہ ہے، اور ایسے گنہگاروں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا وہاں پر. تم یہاں پر کھڑے ہو کر کہہ لو نہیں چھوڑیں گے، نہیں چھوڑیں گے، غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، نہیں چھوڑیں گے، خواجہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے. تم کسی کا بھی دامن پکڑنے کی بات جو کر رہے ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح بخاری میں ہے، وہاں پر کل قیامت کے دن جب اٹھائے جائیں گے تو ننگے بدن، ننگے قدم اور غیر مختون حالت میں ہوں گے، کسی کا دامن نہیں ہوگا. وہاں نبی انبیاء یہ کہیں گے یا رب سلم سلم، اے رب سلامتی کریے، سلامتی کریے ہم پر. نبی جو ہے اللہ سے خوف میں ہوں گے، اور یہاں پر اپنے بنائے ہوئے ولیوں کو جو ہے شفاعت کرنے والے بنا کے رکھیں لوگ. اللہ ہدایت دے سب مسلمانوں کو، آمین. تو یہ لوگ کوئی شفا نہیں دے سکتے، شافی صرف اللہ ہے. یہ حفاظت کے لیے پہنتے بولتے لوگ، یہ حفاظت نہیں کر سکتی. ایک یو پی میں ایک پیشنٹ کا اتارنے کی کوشش کرا تو بندے نے کہا کہ نہیں میں یہ پہنے جب سے میں میرا کورٹ کا کیس جیت گیا اور کیا کیا ہو گیا. اعوذ باللہ من الشیطان. آپ نے تو کہا شفا نہیں مل سکتی، میرے کو شفا ملی، میرے کو راحت ملی، کورٹ کا کیس جیت گیا. میں بولا ٹھیک کہا آپ نے، اور رب کریم کے نبی کی حدیث سنو، من علق شیئا فقد وکل الیہ. جو کوئی بھی کسی چیز سے اپنا تعلق جوڑتا اللہ اسی کے نسبت اس کو کر دیتا. اللہ اپنی نظر رحمت اس پر سے ہٹا لیتا، اللہ سے تعلق ختم اس بندے کا. میں نے کہا ہندو لوگ جو نان مسلم ہیں اپنے ہاتھوں سے مورتی بنا کر اس کے سامنے ہاتھ جوڑ رہے، سجدہ کر رہے، اور طرح طرح کے نام دے دیے، یہ فلاں بھگوان، وہ فلاں بھگوان، یہ وغیرہ وغیرہ، اور ان کی عبادت کر رہے ہیں. ان لوگوں کو وہاں سے اولاد بھی مل رہی، سونا مل رہا، دولت مل رہی، حکومت مل رہی، کیا کیا نہیں مل رہی. تو وہ بھی صحیح ہے، وہاں پر بھی جا کے مانگتے کیا پھر اب ان کے مطابق وہ صحیح. اللہ کے بندو سمجھو قرآن اور حدیث کو ویسے جیسے سمجھا ہے صحابہ نے اور سلف نے. اللہ اکبر. یہ شرک ہے، یہ حفاظت نہیں کر سکتا نہ شفا دے سکتا. مسلمانوں، علاج کا جو طریقہ ہے، کئی لوگ یہ دکانداری کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں، پیسہ لوٹ رہے، وقت برباد کر رہے، سب سے بڑی دولت ایمان برباد کر رہے، عزت پر بھی ہاتھ ڈال رہے. یہ باب علاج کرنے والے حضرت جی، حافظ جی، مولوی جی، مفتی جی، میں جانتا ہوں. حیدرآباد میں، دہلی میں ایک واقعہ دہلی کا بھی ہوا ہے، سامنے آیا ہے، ممبئی میں ایسے. اعوذ باللہ من الشیطان. مسلمانوں، یہ لوگ کچھ بھی نہیں کر سکتے اور نہ ہی ہم کچھ کر سکتے. ہم ایک حدیث کو جانتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. رحم کرو تم زمین والوں پر، رحم کرے گا تم پر آسمانوں والا. اس حدیث کے مطابق ہم عمل کر رہے ہیں. رقیہ شرعیہ کا یہ کانسیپٹ لے کر، رقیہ شرکیہ ہے. یہ رقیہ کہتے ہیں عربی میں جھاڑ دم کرنے کو، یعنی کچھ پڑھ کر دم کرنے کو رقیہ کہتے ہیں عربی سے. رقیہ شرکیہ ہے، یہ باباؤں کا، یہ مفتیوں کا وغیرہ، ٹھیک ہے. لیکن ہمارا رقیہ شرعیہ ہے. رقیہ شرعیہ یعنی شریعت کے مطابق دعا کر کے دم کرنا. قرآن پڑھتے ہیں، مسنون دعائیں پڑھتے ہیں، پیشنٹ پر دم کرتے ہیں اور بولتے ہیں نہ ہماری زبان میں شفا ہے، نہ ہمارے ہاتھ میں شفا ہے، نہ ہمارے وجود میں شفا ہے، اور نہ ہی ہمارے اس پڑھنے میں شفا ہے. خود رقیہ میں بھی شفا نہیں ہے، اللہ کے حکم سے شفا ملنے والی ہے، یہ کہتے ہیں. ہم سے تعلق نہ جوڑ لو، نہیں فلاں حضرت جی نے پڑھا، فلاں نے پڑھا تو اس لیے نہیں، آپ کے ہاتھ میں شفا ہے، آپ کی زبان میں شفا ہے، یہ سب غلط بات. انت الشافی نبی نے کہا،
اے اللہ آپ ہی شافی ہے، شفا دینے والے. سمجھ میں آ رہا؟ اللہ ہدایت دے ہم سب کو. تو یہ رقیہ شرکیہ. یہ لوگ ایک چیز اور دیتے ہیں، تختی، دکان و مکان کی خیر و برکت کے لیے بول کے، یا دکان و مکان کی بندش بول کے دیتے. بندش یعنی حفاظت. حفاظت کا لفظ بندش عام ہو چکا ہے. اب اس کے اوپر 786 رہتا اور ادھر ادھر کے نقشے رہتے، پورے انڈیا کا میپ، کہاں کہاں کی میپ پورا ویسے نقشے ڈلے ہوئے رہتے، پوری نمبرنگ رہتی اس کے اوپر. مسلمانوں 786 بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے، ہرے راما ہرے کرشنا ہے 786. اگر کسی کو چاہیے اس کی تفصیل میرے سے ملاقات کرو، میرا نمبر لو، میں امیج بھیج دیتا ہوں. وہ علم العدد بول کے رہتا، وہ عدد جو ہے نمبرنگ، وہ بسم اللہ کا با کہاں آتا، سین کہاں آتا، میم کہاں آتا، ایسا وہ الفابیٹ کے نیچے وہ نمبر کون سا ہے وہ لکھ کر اس کو انٹو پلس کرے تو کچھ نمبر آتا. ایسا ہرے راما ہرے کرشنا کا 786 ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کا نہیں ہے. اللہ عقل دے مسلمانوں کو، اور ہدایت دے صحیح دین کی، خالص دین اسلام کی. آمین. تو یہ سب شرک ہے. اب وہ حفاظت کر رہی. میں یہ سوال کرتا ہوں، قرآن ہر مسلمان کے گھر میں ہے یا نہیں ہے؟ ہے. قرآن ہے 30 پاروں والا، اتنا عظیم کلام. رب کریم نے کہا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. سورہ حشر سورہ نمبر 59 آیت نمبر 21. رب نے کہا اگر نازل کرتے اس قرآن کو ہم ایک پہاڑ پر تو پہاڑ ہماری خشیت سے ریزہ ریزہ ہو جاتا. رب کی خشیت سے پہاڑ ریزہ ہوتا. وہ اتنا طاقتور کلام اللہ موجود رہنے کے باوجود آپ کے گھر میں جنات داخل ہو رہے، جادو آ رہا، نظر بد لگ رہی، اثرات آ رہے. بابے کی دیوی تختی لگا دی آپ انٹرنس پہ یا دروازے کے اوپر، کھڑکی پر، دیوار پر، آپ کے سرانے رکھ لیے پلنگ کے تکیے کے نیچے. اب حفاظت ہو رہی. کیسے حفاظت ہوگی؟ قرآن پڑھے تو حفاظت ہے. مسلمانوں اٹھاؤ قرآن. سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 آیت نمبر 45. اللہ نے کہا وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا. رب کریم نے کہا اور جو کوئی بھی قرات کرتے ہیں قرآن کی، ان کے درمیان میں اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھنے والوں کے درمیان میں ہم پردے پر پردہ ڈالیں گے. قرآن پڑھو، اللہ کی حفاظت حاصل کرو. قرآن پڑھو، ہدایت، رحمت، شفا اللہ سے حاصل کرو. قرآن پڑھتے نہیں، لٹکا کے پھرتے، بے ادبی ہو رہی، بیت الخلاء میں لے جا رہے تعویذ، یہ قرآن لکھ کے دیا بابے نے. اگر سبحان اللہ، یہ سب شرک ہے. مسلمانوں ہمارے پاس جب آتے ہیں تو سب سے پہلے ہم عقیدہ پوچھتے ہیں. میرا ایک سینٹر ہے حیدرآباد میں، دارالعلاج شفا بالقرآن. میں اپنی ایڈورٹائزمنٹ نہیں کر رہا ہوں کیونکہ میں بغیر فیس کے علاج کرتا ہوں الحمدللہ. نو فیس نو چارجز الحمدللہ. اللہ استقامت سے مجھے اپنی میری آخری سانس تک رکھے اس منہج پر. آمین. اور اس کام کے لیے آمین. دارالعلاج شفا بالقرآن میں لوگ جب آتے ہیں تو ان کا عقیدہ عمل پوچھ کر پھر ان کے سامنے قرآن حدیث پیش کر کے ان کے عقیدے اور اعمال جو قرآن حدیث سے ٹکرا رہے وہ آیتیں رکھ کے ان کو بتاتا ہوں پہلے عقیدہ عمل درست کرو، اس کے بعد شفا مل سکتی. کیوں؟ رب نے کہا انه ليس له سلطان على الذين امنوا وعلى ربهم يتوكلون انما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. رب نے کہا بے شک اس شیطان کی سلطنت ان پر نہیں چلتی جو ایمان والے ہیں اور جو اللہ پر بھروسہ رکھنے والے ہیں. بے شک اس کی زور، اس کی طاقت یا اس کی سلطنت تو ان پر چلتی ہے جو اس کو دوست بناتے ہیں اور جو شرک کرتے ہیں. یہ شیطان کو خوش کرنا دوست بنانے کے برابر ہے. اس شرک کرنا اس کو اپنے گھر میں برقرار رکھنے کے لیے ہے. سبحان اللہ. توحید کو رکھو شیاطین باہر، شرک کو رکھو شیاطین اندر. تو یہ سب شرکیہ چیزیں بابے دے رہے. جنات اور شیطان اور جو کوئی بھی اثرات جادو وغیرہ ہے وہ نہیں کٹتا، وہ جہاں کا وہیں رہتا. قرآن کو پڑھو، سمجھو، پھر دیکھو کیسا شیاطین بھاگتے. جب زندگی میں توحید آ جائے گی اور اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں جب آ جائے گا تب تو انشاءاللہ کامیابی. ہم 4 چیز منگاتے ہیں. پہلی صحیح بخاری حدیث نمبر 5680 شہد پینا شفا ہے، منگاتے ہیں. دوسرا کلونجی کے بیج صحیح بخاری حدیث نمبر 5687 اللہ کے نبی کے الفاظ ہے بے شک اس کالے دانوں میں اللہ نے شفا رکھے ہیں ہر بیماری کی سوائے موت کے. لہذا کلونجی کے بیج 4 لے کر ہم بولتے ہیں. تیسرا زیتون کا تیل، نبی کی حدیث صحیح الجامع حدیث نمبر 4498 4498 ابو اسید رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کلو الزیت والدہن به فانه من شجرۃ مبارک. کھاؤ زیتون اور اس سے مالش کرو، بے شک یہ مبارک درخت سے ہم زیتون کا تیل منگاتے ہیں. چوتھی چیز زمزم، سلسلۃ الصحیحہ حدیث نمبر
1057 نبی نے کہا زیتون زمزم میں کھانے کی غذا بھی اور شفا بھی ہے، لہذا ہم یہ چیز منگاتے ہیں۔ اب زمزم اگر نہیں ملا تو نارمل پانی لاؤ۔ رب نے قرآن کو شفا کہا، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ قرآن دم کرو، پانی پیو، کیوں؟ شرک نہیں ہے وہ۔ سنن ابو داؤد حدیث نمبر 3886، كُنَّا نَرْقِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ كَيْفَ تَرَى فِي ذَلِكَ يَا رسول اللہ؟ فقال اعرضوا علی رقاکم لا بأس بالرقا ما لم تکن شرکا۔ اس حدیث کے مطابق انشاءاللہ دم کیا جا سکتا ہے۔ سلف الصالحین نے بہترین قلم اٹھایا ہے اور لکھا ہے ماشاءاللہ۔ تو یہ سب چیزیں ہم منگاتے ہیں، اور قرآن خود دم کرو، پڑھو، پیو، اس سے جو ہے تیل سے مالش کرو، اور پھر جو ہے کلونجی کے بیچ چابو، شہد پیو، اللہ سے شفا طلب کرو۔ کسی معالج سے جو ہے تعلق نہ رکھ لو، فلاں شیخ آ کے رقیہ کریں گے تو شفا ملے گی، ایسا کچھ نہیں ہے۔ مسلمانوں اللہ سے تعلق مضبوط کرو، اللہ ہی شافی ہے، اللہ ہی شفا دینے والے ہیں۔ ہم یہ 4 چیز منگاتے ہیں۔ عجوہ کھجور ہے، صحیح بخاری حدیث نمبر 5769 کے مطابق نبی نے کہا جو شخص صبح، جس روز ایک روز صبح 7 عجوہ کھجور کھا لے، اس روز جادو اس کو نقصان نہیں پہنچائے گا اور کوئی زہر اثر نہیں کرے گا۔ اللہ کے نبی کے الفاظ ہیں۔ تو احادیث اور قرآن کا جب مطالعہ کریں گے تو جادو اور جنات اور اس کے اثرات کا وجود ملتا ہے۔ لہذا ایمان رکھو ویسے جیسے نبی اور صحابہ نے رکھے، جیسا کہ ہم ابھی آپ کے سامنے تمام انہوں کے دلائل پیش کیے ہیں۔ اور ان تمام چیزوں کو کاٹنے کے لیے اگر چھو جائے کسی کو جن، جادو، اثرات، نظر بد وغیرہ، مس وغیرہ، تو قرآن پڑھو، سمجھو، ہدایت حاصل کرو، پڑھو، دم کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کر دم کرتے تھے، اس طریقے سے پڑھتے تھے، سورہ فاتحہ، اخلاص، فلق، ناس پڑھتے تھے، ایسا ہتھیلیوں پہ تھتکارتے تھے اور پھر اپنے جسم سے ملتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5735، 5736۔ یہ حدیثوں کا جو ہے غور و فکر کرو، انشاءاللہ تعلیمات نبوی کو اٹھاؤ، پڑھو، سمجھو، انشاءاللہ گمراہ نہیں ہوں گے خود، اور لوگوں کو گمراہ کرنے سے بچ جائیں گے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ عز و جل ہم سب پر اپنی خاص رحمت نازل کرے، اور جو لوگ اللہ کے قرآن اور حدیث سے روگردانی کر رہے ہیں، انکار کر رہے ہیں، اللہ ان سب کو بھی ہدایت دے، واپس ان سب کو منہج رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر گامزن کر دے۔ اللہ ہماری تمام دعاؤں کو قبول کرے۔ اللہم البسنا لباس التقوى والزمنا کلمۃ التقوى وامتنا حين ترضى۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔